نو صاحب اب میں اڈیالہ کے بغیر تو گزارا منگل اور جمعرات آج کیونکہ ڈیولپمنٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں اس پہ بات کرنی ہے کہ لیڈرشپ ساری وہاں پہنچی ہوئی ہے تقریباً جو بڑی مین لیڈرشپ ہے. سلمان اکرم صاحب وہاں پہ ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ ہیں, بہنیں وہاں پہ موجود ہیں. گوہر صاحب نے کبھی ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ جی میں مذاکرات کی اور ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں, ہونے چاہیے, حالات سیٹل ڈاؤن ہوں اور یہ رحم کریں آپ. وہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ خدا کی دھرتی پر رحم کریں, انہوں نے کہا. لیکن ان کی تقریر جو انہوں نے گفتگو کی ہے اخبار, اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج یعنی پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب جن کو نامزد کیا ہوا ہے بانی نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی تو اس میں پرائے تو ہیں ہی ذمہ دار, کچھ اپنے بھی ہیں, ان سے بھی گلا کیا اپنا. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پر میں وہی ہے نا کہ ان دا اینڈ فیصلہ ایونچولی کس کے ہاتھ میں آتا ہے بغیر کوئی عہدہ نہ رکھنے کے. وہ علیمہ خانم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آج چاہے واٹر کینن چلا لو, جو مرضی کر لو, اب تو ہم نے دھرنا دینا, آج نہیں ہم کہیں جا رہے. تو اچھا آج ان کا رکنے کا پلان ہے, آج اعلان کر دیا انہوں نے. ایک بات میں قطع کلام کی بات, جب انہوں نے رکنے کی بات کی تب تو پھر آپریشن بھی ہوا ہے. اللہ کرے آج نہ ہو, جتنی ٹھنڈ اور آج جو موسم کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ابھی بتیاں بجھا دی گئی ہیں. کہ ابھی کوئی ایک دو رپورٹر سے بات ہوئی تھی, کیونکہ ہم تو اپنے اس میں چکر میں پڑے ہوئے تھے نا, پوتن یہ وہ ادھر. لیکن اب بڑی سیاسی یہ اس سے کانفلکٹنگ باتیں آتی ہیں نا. دیکھو نا, بیرسٹر گوہر کا لب و لہجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار بس کرو, آئیے مذاکرات کی طرف بڑھیں, کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں. ٹھیک ہے, انہی کے ہی ہوتے ہوئے جو ہے وہ یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں, جو کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, چیئرمین ایک بات کر رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر جو ہے مذاکرات کرنا حکومت کے ساتھ, وہ اس کے جبر کو تسلیم کرنا ہوگا. تو بتائیے اب میں چیئرمین کی بات کو تحریک انصاف کی پارٹی لائن سمجھوں یا سیکرٹری جنرل کی. میں مجبور ہوں کہ اگر سیکرٹری جنرل وہاں کھڑے ہیں اور خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئی ایم فورسڈ ٹو سے کہ بھائی. لیکن اب اس میں تو حکومت کو چاہیے کہ اپنا رول پلے کرے. وہ کہیں گے جی ہم نے تو کیا تھا, اور انہوں نے وہاں پہ کہ بھائی ہم نے انہیں پہلے پیشکش کی اور انہوں نے خود ہمیں پہلے یہ تاثر دیا کہ جی ہم نے محمود خان چکزئی کو نامینیٹ کر دیا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے. انہوں نے انتہائی سوچ وچار کے بعد ایک وہ پریس ریلیز لکھی. وہ کہتے ہیں ادھر سے وہ پریس ریلیز ہوتی ہے, یہ حکومتی موقف ہے جس سے میں ذاتی ایگری نہیں کرتا. ویسے میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کو بڑا دل دکھانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے, اور میں حکومت نہیں, طاقتور لوگوں کا نہیں ہے. میں حکومت. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئی بات. دوسری مثال کے طور پر اسی میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ صاحب چلیں, میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ جی ہم اس لیے نہیں ملنے دے رہے علیمہ بی بی کو کہ وہ جب اپنے بھائی سے ملتی ہیں تو بہت ریاست اور حکومت کو للکارنے کے بیانات دیتے ہیں. بشریٰ بی بی جو ہے ان کی فیملی بھی تو 9 ہفتوں سے داد فریاد کر رہی ہے. ان میں سے ان کی کسی بیٹی نے یا بہن نے تو کوئی ایسا بیان نہیں. ایون ٹویٹ پہ ان کی مریم بھٹو صاحبہ کرتی ہیں تو ان میں بھی کبھی کوئی ایسا آپ کم از کم ان کی یہ واضح کرتا ہے کہ مسئلہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ سیاسی انتقام کا ہے. وہ آپ عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں سے لیے جا رہے ہیں, کرتے جائیں ٹرینڈ. آپ تو انتقام کہہ رہے ہیں نا, تو وہ کہیں گے کہ انتقام کیا, تو یہ جب رانا ثناء اللہ پہ عرفان ڈال کے پکڑا جاتا ہے تو وہ کیا تھا. وہ یہ کہ جی اس وقت ہم اقتدار میں ہیں تو تسی تو آؤ گے, تسی جو کرنا ہے کر لینا. چلیں جی, اب یہی روایت ہے پاکستان میں. نہیں, یہ تو یہ آج سے تو نہیں, ہاں کئی سالوں سے مسلسل چلی جا رہی ہے. پاکستان بنتے ہی پہلا آیا تھا پروڈا ہاتھ فارغ کیتا گیا سی ایوب کھوڑو, یہ تاریخ وزیر اعلیٰ تھے. لیکن یہ بہت بھینکر اور بہت بری تاریخ ہے. ان سیاسی روایات کو بدلنا چاہیے تاکہ جمہوریت اور سیاست مضبوط ہو.